حکیم بو علی سینا یا سینا دونوں طرح ابن سینا یا ابن سینا کہا جاتا ہے۔ یہ رائل فزیشین یعنی سرکاری ڈاکٹر تھا بادشاہ کا۔ بادشاہ بیمار ہوا، سب سے پہلی کتاب میڈیکل سائنس کی اسی شخص کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام کتاب القانون ہے۔ آج تک وہ میڈیکل سائنس کی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ بو علی سینا پہنچا، اس نے بادشاہ کی نبض دیکھی، زبان دیکھی۔ اس زمانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے اتنے کہ جی یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ نبض کی 3 حالتیں، اس کے بعد ان کی 9 شاخیں، نبض دیکھ کر مرض معلوم کر لیتے تھے۔ اس نے نسخہ لکھا، نسخہ دیا بنا کر، جو پرسکرپشن کی وہ تیار کی، دوا بادشاہ کو دی، بجائے فائدے کے مرض بڑھ گیا۔ اس نے دوسری دوا تیار کی، تیسری دوا تیار کی، فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ اللہ والوں سے محبت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ اور دوسرا نام حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہما کا لیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بزرگ تھے، بادشاہ ان کا مرید تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب کو بلاؤ۔ بو علی سینا پیروں کے خلاف تھا، یہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ پیر صاحب آئے، بادشاہ کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ وہ کہنے لگا دیکھو ابھی یہ پھونک مارے گا، پھونک جسم کو لگے گی، کیا اثر ہوگا؟ میں دوا دیتا ہوں، وہ خون میں جاتی ہے، اثر کرتی ہے، لفظوں کا کیا اثر ہوگا؟ پیر صاحب آرام سے پڑھتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد بو علی سینا کی طرف منہ کیا اور کہا نالائق، کمبخت، بدبخت، یہ 2-3 لفظ کہے۔ اس کو غصہ آ گیا، سر سے لے کر پاؤں تک وہ آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا دیکھا تو نے لفظوں کا اثر؟ میں نے 3 ہلکے لفظ کہے ہیں تو دیکھ کتنا اثر ہوا ہے، جب میں اللہ کا کلام پڑھوں گا تو کتنا اثر ہوگا۔ اندازہ کریں۔ تو یہ محبت والوں کا ذکر، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نبی کا ذکر ہو وہاں برکتیں آتی ہیں۔ تو اسی لیے ان محفلوں میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں جن کا ذکر ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، جن کی باتیں سن کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہم میں نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے، تو ہم آگے کی بھی تیاری کریں۔ آپ میں سے کسی نے کراچی سے لاہور اسلام آباد جانا ہو 2 دن کے لیے، اب موسم معلوم کرتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے۔ اب 2 دن کی اپنی ضروریات ساتھ رکھتے ہیں کہ مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ اب وہ ساری تیاری رکھتے ہیں۔ ٹائم اگر صبح کی فلائٹ ہے، آپ الارم بھی لگاتے ہیں، اٹھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جہاں 2 دن کے لیے جانا ہے اتنی تیاری ہے، تو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی بھی تیاری۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ سے ڈریں، نیکی کریں، سچ بولیں۔ مثلا آپ میں سے کچھ نوکری پیشہ ہوں گے، ٹائم ہے آفس کے شروع ہونے کا 8 بجے، مگر ہم جاتے ہی 10 بجے ہیں، تو وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ ہم پر کیسے حلال ہوگی؟ ایک شخص فائل سامنے رکھی ہوئی ہے مگر آپ اس کو چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں کر رہے، تو آپ اپنی تنخواہ کیسے حلال کریں گے؟ ہم جاتے ہیں گوشت کی دکان پر، کیوں بھئی گوشت حلال ہے، تو وہ پوچھ سکتا ہے جیب میں جو پیسے ہیں کیا وہ بھی حلال ہیں، کیا صحیح کمائے ہیں؟ تو ہمیں ہر مرحلے پر دین کیا بتاتا ہے کہ میری ذات میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ یہ ہمارا دین ہے۔